ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. ودا چاہا کثیر زیادہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش یردونکم کہ لوٹائے تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارن کافر بنا کر حسدا من عند انفسہم حسد کی وجہ سے من عند انفسہم ان کے دلوں کی حسد من بعد اس کے بعد اس کے تبینہ کہ واضح ہو چکا لہم ان کے لیے الحق حق ان کے لیے واضح ہو چکا فاعفو تم معاف کر دو چھوڑ دو واصفحوا اور درگزر کر دو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ آ جائے بامرہ یأتی لائے اللہ بامرہ اپنا حکم اپنا امر ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو تم وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وما اور جو عمل تقدمو تم آگے کرو لأنفسکم اپنے لیے من خیر بلائی تجدوہ عند اللہ تم پالو گے اللہ کے ہاں جو بھی بلائی تم مقدم کرو گے عمل کرو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھتا ہے. بے شک یہاں پر جو ہے اہل کتاب کا جو حسد ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ باوجود جاننے کے اہل کتاب جو ہے تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ اسلام لانے کے بعد. وہ تم سے حسد کرتے ہیں ان کے سامنے تم حق واضح ہے حقانیت اسلام کی واضح ہے. یہ آیات اس کا جو شان نزول ہے فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 299 حدثنی محمد بن ابی محمد عن سعید بن جبیر او اکرمۃ عن ابن عباس حد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے فرماتے ہیں کہ حوی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ یہود کے سردار تھے اور یہ اشد یہود للعرب حسدا یہ حسد بہت زیادہ کرتے تھے عرب کے ساتھ یہ جو یہودی تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ دونوں کوشش کرتے تھے فی رد الناس عن الاسلام ما استطاع کہ لوگوں کو اسلام سے دوبارہ واپس لوٹا دیں اپنی طاقت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی. ایک تو شان نزول یہ ہے. دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کعب بن اشرف کے بارے یہ نازل ہوئی. یہ منافق تھا اس کے متعلق جو ہے سردار تھا یہودیوں کا یہ بھی اس کے متعلق بھی یہ نازل ہوا. اور یہ شاعر تھا کعب بن اشرف جو ہے یہودی شاعر تھا. وکان یحج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ انزل اللہ ود کثیر یہ شاعر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجوہ بیان کرتا تھا ضم بیان کرتا ہے اعوذ باللہ اپنے اشعار میں اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی.
اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار بن یاسر، یہ دونوں صحابہ کرام، یہودیوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کو جو ہے اسلام سے لوٹائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو احد میں تمہیں شکست نہ ملتا۔ احد میں بہت سارے یعنی تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تم حق پر نہیں ہو۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد شکنی تمہارے دین کے اعتبار سے کیا ہے؟ عہد شکنی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اپنی زندگی میں آخری لمحات تک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہوں گا اسلام کی حالت میں، تو میں عہد توڑ نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر راضی ہوں کہ وہ میرا رسول ہے، میرا نبی رسول ہے، اور بالقرآن ایمانن، اور قرآن پاک پر راضی ہوں کہ قرآن پاک ایمان ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہے، اور مسلمان میرے بھائی ہیں، میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور یہ واقعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی اسلام کے سامنے عرض کیا کہ اسی طرح یہودی نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے ان کو یہ کہہ دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ود کثیر من اہل الکتاب، کثیر اہل کتاب جو ہے انہوں نے چاہا، کوشش کی، اور یہ چاہتے ہیں ود، اور یہ چاہتے ہیں کثیر من اہل کتاب، کثیر اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا دے، کافر بنا دے، حسدا من عند انفسہم، وہ حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں، وہ حق جانتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے لیے حق واضح ہوا، حق کے وضاحت کے بعد تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات واضح طور پر، نبوت علامات واضح طور پر موجود ہے، وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود فاعفو، اب اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، چھوڑ دو ان کو اور معاف کر دو، درگزر کر دو، وصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ کے امر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے امر سے مراد ہے جہاد کا حکم آ جائے۔ اب معاف کر دو، صبر کرو، مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا صبر کرو، معاف کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم آ جائے قتال کا، جہاد کا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ ان سے لڑو۔ پھر وہی ہوا، یہ آیت منسوخ ہو گئی، قاتل الذین وقت المشرکین حیث وجدتموہم، سورۃ توبہ میں جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تمہیں ملے، اور اسی طرح جو ہے یہودیوں کو بھی جلا وطن باہر نکالنے کا حکم ہوا، اور ان کے ساتھ قتال کا بھی حکم ہوا۔ بن نذیر کو جو ہے باہر نکالا، جلا وطن کر دیا، اور بعد میں جو ہے ان کے ساتھ قتال کا بھی حکم ہوا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یا ان آیات میں کہ اب صبر کرو، معاف کرو، برداشت کرو اور چشم پوشی کرو، ہاں جی، ان کو اب معاف کرو، یعنی مطلب یہ کہ اب ان کی طرف سے جو ہے تم صبر کرو، ان کی تکلیف پر صبر کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ہاں، اور یہ اعمال، اپنے اعمال جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، نماز کا قیام، زکوٰۃ دینے کا، ان اعمال میں لگو، ان سے ان کی باتوں پہ توجہ نہ کرو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا جہاد کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر مسلط کر دے گا، پھر تم نے ان سے بدلہ لینا ہے جو تمہیں تکلیفیں دے رہے تھے، تمہیں تکلیفیں دے رہے تھے۔ انا کفیناک المستہزئین، مسلمانوں پر یہ استہزاء کرتے تھے یہودی اور مذاق کرتے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، مختلف اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب صبر کرو، ہم کافی ہو جائیں گے، ہم کافی ہو جائیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور پھر اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی بلائی آگے کرو گے
ہاں اللہ کے ہاں وہ پالو گے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال ضائع نہیں کرتے. جو بھی بلائی من خیرین، یہاں تنوین ہے، آپ ذکر کرو گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ہاں تو اس کا بھی اجر اللہ کے ہاں ملے گا. جو بھی بلائی، صدقہ کرو گے، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹاؤ گے، بلائی کرو گے، خیر خواہی کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، نماز، ذکر، تلاوت، زکوٰۃ دیتے رہو، تو جو بھی تم بلائی کرو گے، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی، وہ ساری بلائیاں محفوظ ہوتی ہے. اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے. امین. الحمدللہ.